السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 2 لیں گے، 2 سے شروعات کریں گے۔ چلیں طارق صاحب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور خبیث کے بدلے طیب مت لو، اور ان یتیموں کے اموال کو اپنے اموال میں شامل کر کے نہ کھاؤ، بے شک وہ ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو از اول تا آخر، از اول کا مطلب ابتدائی صورتیں ہیں، وہاں سے شروع کیا جائے، اور قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے مکمل جلد، اس میں آخر کی صورتیں اگر دیکھی جائیں تو تسلسل کے ساتھ کہیں نہ کہیں یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں متنبع کیا جاتا رہا ہے۔ یتیم کا مطلب ایک ایسا شخص ایسا بچہ جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہو اور نہ رہے ہوں، چلے گئے اس دنیا سے۔ اس کے حقوق کی ادائیگی میں کئی طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ لڑکا ہے تب بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اگر لڑکی ہے تب بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ ان کوتاہیوں میں ایک بہت بڑی چیز ہمارے مال سے ہماری ضرورت سے زائد محبت اور تعلق، کہ ہمیں جہاں بھی آسانی سے مل جائے، جو بھی کمزور مل جائے اس کا مال دبا لیا جائے۔ اس زائد ضرورت، خواہش اور آرزو نے انسان کو مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے انسان غلط طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف باقاعدہ اشارہ ہے کہ ان کے مال میں کسی بھی طرح کا خرد برد مت کرو۔ کسی بھی طرح کی کوئی مال پریکٹس کہیں ہو رہی ہو تو اس کو فوراً وہیں پہ قدغن لگائی جائے اور روک دیا جائے۔ قرآن کی دیگر آیات میں ہم دیکھیں گے ان کے سن رشد کو، یعنی سمجھداری کو عمر کے پہنچنے تک کی ان کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر اس کا کوئی کیئر ٹیکر ہے اور ضرورت ہے اس کی تو استعمال بھی بڑے احتیاط سے کرے گا۔ یہ آیتیں گزر بھی چکی ہیں، اس سے ہم واقف ہیں۔ یہاں اس آیت میں مختصراً اجمالی طور پہ اس بات کا ذکر ہے کہ بہر صورت یتیم کے مال کے سلسلے میں ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیئرفل کرنا چاہیے۔ کسی بھی شکل میں ناحق اسے ہم استعمال کرنے کے ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، شروع میں ہی جو ایمفیسس ہے یتیم کے سلسلے میں، اور جیسا آپ نے کہا وہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے یتیم کے سلسلے میں، اور یہاں ہمیں بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، گھر میں آس پاس یتیموں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ صورتحال بہت اچھی نظر نہیں آتی۔ اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، تو قرآن میں جو بات اور جو تاکید یتیموں کے معاملے کی آئی ہے وہ بھی ہماری اکثریت کی نظر سے دور ہے۔ اب یہاں مال کے تعلق سے پہلے اس آیت میں ایڈریس کیا گیا، اور اس میں بہت اہم بات یہ بتائی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں یتیم، پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں کوشش جو لوگ سرپرست ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے جیسے ہر جگہ کہ بھئی زیادہ حصہ مجھے مل جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کہیں پہ کچھ اس طرح کا اینگل ہو یا کچھ لوگ بھلے ہوں ایسے جو یتیم کی وراثت مانے اور یتیم کا حصہ الگ کرے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یتیم ظاہر ہے جب تک بڑا نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، نکاح کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک اس کا مال کسی کے سرپرستی میں دیا جائے گا۔ کوئی اس کا کسٹوڈین بنے گا، کوئی اس کا ذمہ دار ہوگا جس کے سپرد یہ مال کیا جائے گا، اور عموماً وہ خاندانوں کے پاس کے رشتہ داری ہوتے ہیں جن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی یتیم کا حصہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں، جو بھی ہے اس کو آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت سمجھ کے رکھنا ہے، حفاظت سے رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کیونکہ اب مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو یتیم کے حصے میں کچھ زمین آئی جو کاشت کی زمین ہے، کلٹیویبل لینڈ ہے جس پہ کھیتی ہوتی ہے۔ اب اس کا ایک رخ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں وہ یہ سوچیں کہ جب یہ بڑا ہوگا اس کی زمین اس کو سپرد کر دوں گا، اس پورے عرصے میں اس زمین پہ میں کھیتی کر رہا ہوں اور اس کے پیسے اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ اور جواز یہ ہوتا ہے کہ تو یتیم کی زمین ہے لیکن جب یہ بڑا ہوگا اسے دے دیں گے، جبکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس زمین پہ اگر کھیتی کریں تو اس کا حصہ جو اس کی پیداوار ہے وہ اس کے حساب میں لکھی جائے،
اور اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو اپنا محنتانہ ڈکلیئر کر کے صاف کہ بھئی اس میں جو خرچہ ہوا ہے میرا، جو میری محنت ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا فیصد میں اس میں سے لے رہا ہوں، باقی اس یتیم کے حصے میں رکھا جا رہا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہو وہ کھلا ہو اور اس بچے کو بھی معلوم ہو، اور بڑے ہو کے بھی جب ہم اسے حساب دیں، کیونکہ ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس امانت ہے وہ جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کو جب سپرد کیا جائے تو حساب کے ساتھ سپرد کیا جائے. اور جیسے آگے آیتوں میں آئے گا کہ وہاں گواہوں کی اور لکھت پڑھت کی بھی بات ہے. تو جہاں اس چیز کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، وہاں جو ضامن ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں. دوسرا اینگل کیا ہے کہ ان کا کوئی مال آپ نے اپنے مال میں اگر ملا لیا تو قرآن اس کے لیے دو بہت اہم باتیں کہہ رہا ہے. اس کے مال کو اگر آپ اپنے مال میں ملاتے ہیں تو یہ آپ اپنے مال کو بھی خبیث کر رہے ہیں. آپ اپنے مال کو، یعنی اس گندگی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے حصہ غصب کر لیا. تو طیب اور خبیث کا لفظ جو اس لیے آیا ہے کہ آپ اپنی محنت سے جو جائز مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کے حساب سے طیب ہے، کیونکہ اس کو آپ نے جائز طریقے سے حاصل کیا اور جائز اس کا استعمال کر. لیکن ایک ناجائز مال آپ جب کسی یتیم کے حصے کا مار کے لاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خبیث ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، وہ نقصان دہ ہوگا، اور اس پہ آپ کی پکڑ ہوگی. تو اس بات کے لیے قرآن سختی سے منع کر رہا ہے، اور آگے سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر اور آگے آئے گا، جس کو ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. چلیں طارق صاحب آگے چلیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں برابری یعنی عدل و انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو ان کے علاوہ عورتوں میں سے جو تمہیں بھلی لگیں، 2 اور 3 اور 4 ان سے نکاح کر لو. پھر اگر تم ڈرو کہ تم اپنی بیویوں میں عدل برابری نہیں کر پاؤ گے تو ایک عورت سے شادی کرو یا جو تمہاری ملکیت میں ہو، وہ اس سے قریب ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے. اس آیت میں 2 مختلف مسائل کو یکجا کیا گیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یتیم لڑکیاں اگر ہماری ذمہ داری میں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی وجہ سے ان کے ساتھ میں ہم ناانصافی کر سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اپنی بعض ضروریات کی تکمیل کی خواہش میں، تو ہماری بنیادی ہماری یہ اختیار ہے بطور انسان کہ ہم شادی کر لیں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم 1 نہیں 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں. لیکن ان لڑکیوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو یتیم ہیں، کسی بھی طرح کی کوتاہی ناقابل برداشت چیز ہے. یہ ایک ڈکلیریشن ہے اس آیت کا پہلا. اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وہاں پہ مال کے سلسلے میں ہے، یہاں پہ ان کے مال کے علاوہ جو مسائل ہیں اس سلسلے میں کہ ان کو کسی بھی قسم کی اذیت، کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا. اب اس کے بعد دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، جتنی کرنا ہے 1 2 3 یہاں پہ اجازت ہے، کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ عدل ہمیشہ قائم رکھنا لازمی ہے، اور اگر عدل نہیں قائم کر سکتے ہیں جو یقینی طور پہ نسبتاً انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے عام حالات میں، تو صرف ایک ہی سے رشتہ قائم کریں، یا پھر اور اس کے لیے اور تکمیل کو جو امکانات ہیں ما ملکت ایمانکم کے تحت وہاں پہ اپنے ضروریات کی تکمیل کریں. لیکن بہرحال یہ 2 مسائل ہیں، ان دونوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یتیم لڑکا ہو یا لڑکی، ان 2 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی روشنی میں کسی بھی طریقے سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوتاہی قابل قبول نہیں ہے، برداشت نہیں کی جائے گی. اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے اگر آدمی ایک سے زائد شادی کرنے کا خواہش مند ہے تو اس بات کا مکمل طریقے سے خیال رکھے کہ ہر اعتبار کا مطلب اعتبارات جتنے بھی ہو سکتے ہیں زندگی کے، ان تمام اعتبارات سے حقوق کی ادائیگی میں یکسانیت لازمی ہے. گویا کہ ایک طریقے سے یہاں پہ یہ قطعاً لگا دی گئی کہ تم ایسا کر نہیں پاؤ گے، لہٰذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی، اس میں شروعات میں ہی ایک بات کہی گئی ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں جیسا بھی آپ نے اس آیت کو پڑھا اس کا ترجمہ، تو اس میں 2 چیزوں کے ساتھ انصاف کی بات ہو رہی ہے.
اور دو ہی جگہ اس کے خوف کا ذکر کیا گیا. پہلی چیز یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے. یعنی یہاں یتیم کے ساتھ انصاف کو بھی ضروری قرار دیا گیا، تو وہاں اگر آپ کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے درمیان میں انصاف کی اہمیت بتائی گئی ہے اور بہت وضاحت سے بتائی گئی ہے. تو پہلے سے میں کہا گیا ہے کہ اگر تم یتیم سے انصاف نہ کر سکو اور تمہیں یہ خوف ہو. اب یہ خوف کس طرح کا ہوا؟ دیکھیے عموماً اگر یتیم کون ہے؟ جو بے سہارا یعنی جس کا باپ نہیں. اور جو سماجی ڈھانچہ ہے، ماں بھی باپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اولاد بھی باپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جس خاندان سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے وہاں ماں بھی اور وہ بچے بھی ایک طرح سے بے سہارا ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا ایک ریگولر سورس آف انکم اور ایک پروٹیکشن اور ایک گائیڈ اور ایک رہنما اور راہبر اور محافظ ختم ہو گیا. تو اب یتیم لڑکیوں سے اگر ہم اپنے گرد و پیش بھی دیکھیں، جب شادی کی جاتی ہے تو عموماً ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جو ایک باقاعدہ یعنی بھرے پورے خاندان کی عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ عموماً خود اپنا بھی اور گھر والوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ تو یتیم ہے، چاہے منہ سے نہیں کہتے، یعنی اس کے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کر لیں، اس کا مال اس کو نہ دیں، اس کا حق اس کو نہ دیں، اس کے ساتھ کام زیادہ لیں. یعنی کئی طرح کی ناانصافی ہیں اس عورت کے ساتھ اس وجہ سے ہو سکتی ہیں کہ یہ یتیم ہے، بے سہارا، اس کے سر پہ باپ نہیں ہے. تو پہلے سے میں تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو، اگر تم ڈرو کہ تم یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی یتیم لڑکی سے شادی کرو گے تو تمہیں ڈر یہ ہے کہ جو تمہارے گھر کا سیٹ اپ ہے، یا ہو سکتا ہے کبھی تم سے بھی غلطی ہو جائے کہ تم انصاف نہ کر پاؤ، اور وہ اتنی اہم شرط ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس پہ دڑبڑانے میں یا کبھی ہونے پہ پکڑ شدید ہوگی. تو اس کیس میں کہا گیا ہے تو پھر ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، کیونکہ عموماً یہاں پہ اس کنٹیکسٹ میں یہاں، بلکہ آگے میں اس بات کی مزید وضاحت کروں گا کہ یہاں جو نساء آیا ہے اس سے مراد وہ ایک خاندانی عورت ہے جس سے آپ شادی کر رہے ہیں یتیم کے مقابلے میں، یعنی یہ باپ والی ہے، خاندان والی عورت ہے. تو اس میں سے تمہارا جو جی چاہے جیسے، یعنی اجازت یہاں پہ یہ دی جا رہی ہے کہ آپ ایک ہی نہیں، آپ 2 3 یا 4 کی لمٹ دی گئی ہے کہ اس سے تم کر لو. لیکن یہاں پہ بھی فوراً کیا کہی گئی بات کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت سے شادی کرو، فواحدۃ، یعنی اسی نساء کے کنٹیکس میں بات آ رہی ہے، یہ فے اسی کی طرف ہے کہ پس تم پھر ایک عورت سے شادی کرو، یا پھر جو تمہارے پاس لونڈیے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں ان میں سے کسی ایک سے کرو. کیونکہ یہاں یہ اہم بہت بات ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو چیز آئی ہے اوما ملکت ایمانکم، تو ہماری ملکیت میں جو عورتیں ہیں، جو لڑکی ہیں، پہلا سوال یہ آتا سمجھنے کا کہ وہ کہاں سے آئیں. پہلے زمانے میں یعنی جس وقت رسول اللہ جس سماج میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اس سماج میں اور اس زمانے میں انفیکٹ بلکہ اس سے پہلے سے، یہ بہت پرانی کہانی ہے، تھوڑا سا اس سیشن میں یہاں ذکر بھی آیا ہے، غلام اور لونڈیوں کا یعنی مرد یا عورت کو غلام کے طور پہ رکھنے کا تصور تھا. اور اس کے سورسز مین 2 تھے، 2 ذرائع. ایک تو یہ کہ غریب، غربت کے مارے بے سہارا یا مظلوم اور کمزور لوگوں کے ہاں سے بچے اٹھائے جاتے تھے، لڑکے اٹھائے جاتے تھے، لڑکی اٹھائی جاتی تھی، کبھی جبراں جاتے تھے، کبھی انہیں کچھ پیسے دے دیتے تھے. اور وہ لڑکے اور لڑکیاں باقاعدہ جو بازار لگتے تھے ان غلاموں کے بیچنے کے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، وہاں پہ ان کو بیچا جاتا تھا. اور یہ جیسے پہلے سیشن میں ذکر کیا تھا کہ یہ بے انتہا تکلیف دہ اور مکروہ بات ہے کہ انسان کو فروخت کرے جانوروں کی طرح اور ان کی بولی لگے اور وہ بکیں. دوسرا سورس کیا ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو اس میں جو بھی فریق جیتتا تھا وہ جو جنگی قیدی بناتا تھا وہ غلام ساتھ آتے تھے، اور اگر فوجوں کے ساتھ جیسے عموماً باندیے بھی یعنی کنیزیں یا عورتیں بھی چلا کرتی تھیں تو وہ بھی غلام بنتی تھی.
تو یا تو بکتے ہوئے بازاروں سے خریدے جائیں غلام یا لونڈی، یا جنگی قیدی کے طور پہ آئیں۔ یہ دو طریقے تھے مین جہاں سے یہ غلام اور لونڈی آتے تھے۔ اب اس سلسلے میں دو بہت اہم آیتیں ہیں جو میں یہاں شیئر کروں گا کیونکہ وہ بڑی ریلیونٹ ہیں۔ پہلی اس سے جس سے ہم واقف ہوں گے، کیونکہ میں تو اکثر اس کا اپنے لیکچرز میں ذکر کرتا ہوں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ حکم جب قرآن نے دے دیا کہ اولاد آدم کو عزت بخشی، تو اولاد آدم کا بازار میں نیلام نہیں، اس کی بولی نہیں لگے گی، کہ وہ اس سے زیادہ ضلالت کی، تکلیف دے، بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کسی کو پکڑ کے لا کے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ جرم بھی ہو تو اگر یہ سزا اس کو نہیں دی ہے قرآن نے تو آپ نہیں دے سکتے، اور یہ سزا قرآن کہیں نہیں دیتا، کیونکہ قرآن غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے، کسی میں بات میں سزا کے بطور بھی یہ نہیں دی جاتی کہ آپ ایک ہفتے یا ایک سال کے لیے کسی غلام بن کے رہیں گے، یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بنی آدم کی اولاد پہ، اس کی عزت پہ دھبا لگاتی ہے، عزت پہ بٹا لگاتی ہے۔ تو یہ آیت اتنی اہم ہے، بہت چھوٹی ہے لیکن بہت انکلوزیو ہے۔ یہ جب عزت کا حکم ہے ہر شخص کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بنی آدم میں چلڈرن آف ایڈم میں سب آ گئے، عورت بھی مرد بھی، تو یہ آیت اسٹرکٹلی منع کرتی ہے، یعنی کوئی مسلمان اور کوئی بھی جو اللہ کے حکم پہ ماننے والا ہوگا اور اللہ کے احکامات پہ چلتا ہوگا، وہ اس طرح کے خرید فروخت نہیں کر سکتا، بلکہ کسی اور طریقے سے بھی وہ کسی انسان کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بے عزتی کی ایکسٹریم ہے۔ دوسری آیت ہم دیکھیں جو دوسرے سورس کے بارے میں بات کرتی ہے، یہاں جنگ کے تعلق سے بات ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، پھر جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو جائیں، پھر ان کو مضبوط باندھ لو۔ اب یہ دیکھیے یہاں یہ ہے کہ جب وہ مغلوب ہو گئے، یعنی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لڑنے سے منع کر دیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کا دشمن ہتھیار ڈال دے آپ کو فوراً ہاتھ روک لینے چاہیے، بھلے آپ چاہے ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہو، آپ کی یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ اسے مار سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے امن مانگ لی، ہتھیار پھینک دیے، ہاتھ اٹھا دیے، تو آپ کو امیڈیٹلی رک جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں قید کر لیا، قید کرنے کے بعد جنگی قیدیوں کے ساتھ یہ اتنی اہم بات ہے جو قرآن دے رہا ہے حکم یہاں پہ ہمیں دو چیزوں کا، کہ یا تو ان پہ احسان کر دو، یعنی انہیں بلا معاوضہ، بنا کسی چیز کے ریٹرن کے لوٹا دو، انہیں واپس دے دو کہ چلے جاؤ، یا پھر کچھ معاوضہ لے کر، جس کی نوعیت مال کی بھی ہو سکتی ہے، خدمت کی بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر انہیں کچھ آتا ہے تو آپ کہیے جیسا رسول اللہ نے کیا تھا کہ بھئی تم ہمارے لوگوں کو جو چیز تمہیں آتی ہے، چاہے علم ہے یا ہنر ہے، وہ اتنے لوگوں کو سکھا دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یعنی یہ آیت کسی بھی طرح کے قیدی کو جنگ میں، مرد ہو یا عورت، رکھنے کی ممانعت کرتی ہے۔ انہیں باندھ لیجیے آپ تاکہ ایک دفعہ انہیں پتہ لگ جائے ہم قید میں آ گئے، ہتھیار ان کے الگ ہو گئے، اس کے بعد آپ ان کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دیجیے، کیونکہ دشمن کے ساتھ احسان کی روش قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے دوسری جگہ پر کہ آپ بھلائی کے بدلے میں، یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کیجیے۔ کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو برائی نہیں کرنی، کسی نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کی چیزوں پہ قبضہ کیا، آپ کو گھر سے نکالا، آپ کے لوگوں پہ ظلم زیادتی کری، تو آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے میں مجبور ہوئے، آپ نے جنگ لڑی، لیکن جیسے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا آپ نے ان کو پکڑ تو لیا، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ان کو رکھیں۔ یعنی جنگی قیدیوں کا سلسلہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یا تو انہیں احسان کر کے چھوڑ دو یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ لڑنے والے ہتھیار رکھیں۔ یعنی یہ سلسلہ جب چلے گا تو آئندہ بھی جنگ کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس اچھے رویے کے بعد لوگوں کو لوٹائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو شکست دے دی، مغلوب کر دیا، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ آپ طاقتور ہیں، آپ جیتتے ہیں، وہ ہار گئے۔ اس کے بعد وہ اس رویے کو آپ کے دیکھیں گے کہ ہم جب قید ہوئے تو انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا، ہماری بے عزتی نہیں کری، ہمیں ایذا نہیں پہنچائی، ہمیں بازاروں میں لے جا کے بیچا نہیں، نہ اپنے ہاں غلام بنا کے رکھا۔ تو یہ دونوں آیتیں بالکل یعنی کہیے مصدقہ طور پہ انشور کرتی ہیں اس بات کو کہ اسلام میں غلام اور لونڈی کا نہ تصور ہے نہ اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ چلن تھا اس وقت، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اب ہم پھر وہاں پہ واپس آتے ہیں کہ وہاں چلن تھا، لہٰذا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ کی بعثت کے بعد، ان کے گھروں میں لونڈی موجود ہوں گی، ان کے ہاں ان کے نوجوان بیٹے بھی ہوں گے اور بھی قابل
لوگ ہوں گے عمر کے حساب سے جو شادی کر سکتے ہیں، تو اب ان کی طرف اس کا دوسرا حصہ ہے کہ تم نکاح اگر کرو کسی آزاد عورت سے، خاندانی عورت سے بھی کر سکتے ہو، لیکن فواحدتاً، بس کرنا ایک سے ہے، کیونکہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ انصاف کر پاؤ گے تو 2 سے 3 سے 4 سے کر لو، لیکن نکاح کر کے، کیونکہ نکاح کے لفظ فنکحوا کی بات ہے، کسی اور طرح سے بدمستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک یعنی فواحدتاً کے بعد بھی جو بات آتی ہے او ما ملکت ایمانکم، اس سے پہلے ذکر آیا اسی نساء کے تعلق سے جس کے لیے فواحدتاً کی بات آئی ہے، کہ اگر تمہیں لگے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، چاہے 1 سے کرو یا 2 سے کرو یا 3 سے کرو، تو تم عورت سے شادی کرو، کسی سے، یعنی جو گھردار ہو، آزاد ہو۔ یہ نیچے والا حصہ بھی کور ہو گیا کہ وہ تمہاری ملکیت والی نہ ہو۔ اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو بس 1 سے کرو، عورت سے کرو، یا جو تمہاری بانڈی کنیز اور لونڈیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ اسلام یعنی رسول اللہ کی بعثت کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، یہ سلسلے بالکل ختم ہو گئے تھے۔ جو پہلے بچی تھی لونڈیاں، قرآن ان کو ہینڈل کرتا ہے۔ یہاں اس بات کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں اسلام کے سلسلے میں باتیں آتی ہیں وہاں somehow لوگ اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اسلام نے تو لونڈیوں کے اور غلاموں کے استعمال کی اجازت دی ہے، اور کہیں کہیں پہ خواہشات کے بندے جو ہیں ہمارے سماج کے، وہ اس میں سے گنجائش بھی نکالتے ہیں کہ یہ جو ملکیت میں ہے ہماری عورتیں، یہ ہمارے لیے جنسی تعلق کے لیے جائز ہے، یعنی ہم ان سے سیکشول ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ دی میرج۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف بات ہے، زنا ہے یہ، اور زنا کے لیے قرآن نے واضح آیات میں منع کیا، بلکہ نہ صرف منع کیا بلکہ یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی ان کنڈیشنز کو بھی اوائڈ کرو جہاں تم سے زنا ہو جائے، یعنی جو عورت تمہارے نکاح میں نہیں ہے اس سے اتنی قربت اختیار نہ کرو کہ تمہارے جذبات کی نسبت بھڑک جائیں اور تم اس کے ساتھ وہ حرکت کر بیٹھو جو سوائے تم اپنی بیوی کے منکوحہ کے نہیں کر سکتے۔ تو جو قرآن، کیونکہ یہ ایسی سماجی خرابی ہے، یہ سماج کا ایسا ناصور ہے کہ اس کے لیے ذرا سی بھی گنجائش کیسے نکلی تو پورا فیملی سٹرکچر کلیپس ہو جاتا ہے، انسان کا کردار ختم ہو جاتا ہے، شخصیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور ایک گناہوں کا لامتناہی سلسلہ چل جاتا ہے، ایک اینڈ لیس چین چل جاتی ہے گناہوں کی، اس گڈھے میں اگر کوئی گر جاتا ہے تو یہاں اس بات کو، اور آگے بھی چونکہ سورہ نساء کا ہے یہ معاملہ اور اس میں بہت سی جگہ ذکر آئے گا ان لونڈیوں کا، کنیزوں کا اور باندیوں کا، تو انشاءاللہ آگے پھر اس کی وضاحت ہوگی۔ لیکن یہاں اس آیت کے تعلق سے ہمیں کیا سبق لینا ہے کہ وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ آرفنس، جو یتیم ہیں ان کے مال کے تعلق سے، ان کے خاندانی رشتے اور تعلق سے کسی بھی طرح کے، قرآن ہمیں سختی سے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 تک شادیاں جائز ہیں، تو وہ بہت ہی کنڈیشنل بات ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس سماج کی بات ہے کہ جس میں غلام و لونڈیے بکتے تھے تو گھروں میں موجود تھے، اور اس وقت لوگ بنا نکاح کے، بنا شادی کے بہت سی عورتوں سے تعلق رکھتے تھے جو ان کی لونڈیاں ہوں، کنیزیں ہوں، تو اس پریکٹس کو روکنے کے لیے ان کنیزوں اور لونڈیوں کو بھی اسلام نکاح میں لانے کی بات کرتا ہے کہ تم نکاح کرو گے تو ان سے تعلق رکھو گے۔ تو یہ جو ایک خرابی تھی سماج میں، اس کو گریجولی قرآن نے اس طرح ہینڈل کیا ہے کہ اس کو لیجیٹیمائز کیا ہے۔ لونڈی رکھنا لیجیٹیمائز نہیں کیا، ان سے لیجیٹیمیٹ ریلیشن پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، اور نکاح نہیں کرتے تو ان کو آپ اس طرح رکھیں، اور اس کے لیے آگے ذکر آئے گا جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے مالک، اگر آپ مالک ہیں تو آپ، یا اگر دوسرے ہیں تو ان سے اجازت لے کے ان کے نکاح کریں، ان کے گھر بساؤ تاکہ وہ برائیاں نہ کریں۔ یہ وضاحتیں آگے ہیں تو انشاءاللہ اس کو آگے لیں گے۔ اس آیت میں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک تو عورتوں کے ساتھ انصاف کا بہت حکم ہے، اور دوسری یتیموں کے ساتھ۔ تو طارق صاحب میرے خیال میں یہاں ہم رکتے ہیں، جی مناسب۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔